قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا، پھر تم میں سے جو شخص نیک اعمال کرے، چاہے مرد کرے یا عورت کرے، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، قرآن کا وعدہ رہا ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے، ہم اسے ایک پاکیزہ زندگی عطا کر دیتے ہیں۔ کتنی ستھری زندگی عطا ہوتی ہے۔ لاہور میانی قبرستان کا یہ واقع ہے، سیارہ ڈائجسٹ میں تقسیم ہند سے قبل اس کا ذکر کیا گیا۔ ایک شخص کی قبر کھودتے کھودتے ساتھ والی قبر کا دانہ کھل گیا، ایک اینٹ اتفاق سے گری، جب نظر پڑی تو کیا دیکھا کہ ابھی اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ جھانک کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ تازہ گلاب بھی کھلے پڑے ہیں، خوشبو ایسی کہ فضا کو بھی معطر کر رہی ہے۔ حیران ہوئے کہ اتنا خوش نصیب یہ کہ کون ہو سکتا ہے۔ ایک اینٹ اتفاق سے گری، دوسری کو قصدن گرایا گیا اور یہ منظر دیکھا تو حیران ہوئے اتنا خوش نصیب کون ہے جس کو اللہ نے اتنے بڑے اعزاز سے نوازا کہ آج جب قبر کا دانہ کھلتا ہے تو کیا دیکھا، کفن بھی میلا نہیں ہے، پھول بھی کھلے پڑے ہیں، خوشبو ایسی کہ فضا کو بھی معطر کر رہی ہے۔ پتہ چلا کہ وہ ایک مرد کی قبر تھی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کی بیوہ تک جا پہنچے، پوچھا تیرے خامن کا ایسا کون سا نیک عمل تھا کہ جس کے بل بوتے پر آج یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ بڑا غور کرنے کے بعد اس بڑھیا نے جو عمر کا ایک حصہ گزار چکی تھی، بڑا غور و فکر کرنے کے بعد اس نے کہا ایسا تو کوئی عمل نہیں تھا جس کو دلیل کے طور پر بیان کر سکوں، سادہ سا شخص تھا، سادہ زندگی بسر کرنے والا وہ انسان تھا، کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کو دلیل کے طور پر بیان کر سکوں۔ بڑا غور کرنے کے بعد اس نے کہا ہاں سن لو کہ وہ قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا۔ کیا یہ کوئی کمال کی بات تو نہ ہوئی کہ وہ قرآن پڑھا ہوا بھی نہیں تھا؟ کہا اگلی بھی سن لو، وہ قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا، لیکن عالم یہ تھا کہ جب فجر کی نماز کے بعد لوگ مسجدوں میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتے، چونکہ یہ پڑھا ہوا نہیں تھا تو جب نمازیوں کو دیکھتا تو اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکتے کہ لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور میں قرآن پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ بوجھل قدموں کے ساتھ اٹھتا، گھر کی طرف آتا، تاک میں رکھے ہوئے قرآن پاک کو اٹھاتا، چومتا، سینے سے لگاتا، کھولتا، اس کی زیارت کرتا، سطر پر حرف پر انگلی پھیرتا، رو رو کے ایک ہی جملہ کہتا تھا میرے مالک میں نہیں جانتا کہ اس میں کیا لکھا ہے، لیکن جو لکھا ہے سچ ہی لکھا ہے۔ بس اس کی یہ قرآن کے ساتھ معمولی محبت تھی کہ قرآن کو سینے سے لگاتا تھا۔ آج قرآن نے اس کو یہ اعزاز عطا کیا کہ کفن بھی اس کا میلا نہیں ہے، تازہ گلاب بھی کھلے پڑے ہیں، خوشبو ایسی کہ فضا کو معطر کر رہی ہے۔ حضرت اقبال کے لہجے میں بات کروں تو اقبال کہتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارکے قرآن ہو کر، گر در سے قرآن ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ آج بھی اپنے گھروں میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں، پھر ہوتا ہے کیسے نور، بس قرآن پڑھ کے دیکھو۔ کہا آج بھی اگر امت قرآن کو سینے سے لگا لے، اللہ لٹا ہوا وقار اس امت کو عطا کر دے۔ قرآن کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، جو اس کی بندگی کی طرف لوٹ کے آ جاتے ہیں، رب کا قرآن وعدہ کر کے کہتا ہے ہم اسے پاکیزہ زندگی